السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حد قبلہ محترم مکرم جناب ڈاکٹر عثمان صاحب، جہاں تک زکوٰۃ کے مستحقین افراد کا اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں استحقاق اور ان کا حق یا وہ زکوٰۃ کے لینے کے مستحق ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نصاب زکوٰۃ نہ ہو۔ نصاب زکوٰۃ کہتے ہیں اس مال نامی کو جس کو ہم سونا اور چاندی کہتے ہیں، یا ثمن عرفی، جیسے ثمن سونے چاندی کو کہتے ہیں، گولڈ اور سلور کو، ایسے ثمن عرفی کرنسی کو، پیسے کو، روپے کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب چیزیں جو اس کے حکم میں ہوں گی، جیسے بانڈز ہیں وغیرہ وغیرہ، شیئرز ہیں، تو یہ جن کے پاس یہ پیسے، اتنی چیزیں، اگر وہ سال بھر ان کے پاس اضافی خرچے کے علاوہ، یعنی جو خرچے ان کے ہوتے ہیں ان کے علاوہ اضافی خرچ کے طور پر ہوں، مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص کی 1.25 لاکھ تنخواہ ہے، سیلری ہے، لیکن 1.5 لاکھ اس کا مہینے میں سروائیو ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بنتا مہینے کے اندر، وہ اس خرچ سے وہ اپنے بچوں کو بغیر کسی عیاشی کے وہ زندگی بھر کا گزارا کر لیتا ہے۔ اب اگر وہ اس کی اور ضروریات جو اس وقت ہیں، مثال کے طور پہ بچوں کی شادیاں ہیں، یا کسی کو قرض دینا ہے، یا کسی کے ساتھ اس کا لین دین ہے، یا ادھار کو کھڑا ہے، یا کسی علاوہ جو ہے وہ کوئی اپنے ذاتی اور مصارف ہیں اضافی، اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ یہ ثمن عرفی اور ثمن حقیقی اس کے پاس نہ ہو، سونا چاندی اور کرنسی سال بھر اتنی اس کے پاس یعنی نقد کی شکل میں نہ ہو جو اس کے خرچ کے علاوہ بچ رہی ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا صرف 52 تولے چاندی کے برابر نقدی، کہ جو اس کے خرچ کے علاوہ بچے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اب وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو جاتا ہے، اب اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ جس کی پراپرٹی پڑی ہے، زمین قیمتی پڑی ہے، بڑے سے بڑے مکان میں وہ رہتا ہے، جسے وہ اس کا کچھ حصہ بیچ کے اپنے اضافی اور اپنی ضروریات زندگی نکال سکتا ہے۔ ایسا گھر نہیں کہ جو اگر اس کو وہ درمیان سے کاٹے یا بیچے کہ جس سے وہ پھر اپنا اس کا رہنا سہنا بھی نہ رہے۔ مطلب بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں لوگوں کے اور اس پراپرٹی کے وہ مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی زکوٰۃ مانگتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے گھر کا پورشن الگ کر کے بقیہ زمین بیچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ یا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس زرعی زمین ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں زکوٰۃ زرعی زمین پہ تو نہیں آتی، 10 مکان ہوں آپ کے، 10 زمینیں ہوں، کروڑوں روپے کی زمین ہو، اربوں روپے کے مکان ہوں، گاڑیاں ہوں، لیکن استعمال میں ہوں، نہ کہ تجارت کے لیے ہوں، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ تو نہیں آتی، وہ زکوٰۃ تو نہیں نکالے گا۔ لیکن ایسا شخص زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، یا 7.5 تولے سونا نہیں ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ اس طرح کا بہانہ عذر پیش نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی ڈیفالٹر ہو جائے، اربوں روپے کی اس کی فیکٹری ہے اور کہے کہ میرے اوپر تو قرض ہے، کیا اس کو مقروض سمجھ کے پھر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا زکوٰۃ دینے کے لیے تو صاحب نصاب ہونا شرط ہے، لیکن زکوٰۃ لینے کے لیے صرف صاحب نصاب نہ ہونا شرط نہیں، بلکہ اضافی کوئی ایسے معاملات، ایسی زمینیں، ایسے مکان یا ایسی گاڑیاں جو کہ اس کی عام چھوٹی سی گاڑی رکھ سکتا تھا لیکن اس نے لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے،
اور وہ کہے کہ یہ تو میرے استعمال میں ہے، میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں، نہیں بیچے اپنی اس لینڈ کروزر کو اور اس کے بدلے میں چھوٹی سی گاڑی لے جس میں گزارے کا وقت گزارا کرے، موٹر سائیکل لے لے۔ جب وہ لوگوں سے بھیک مانگنے کے مترادف وہ زندگی گزارنے پہ آ گیا ہے اور زکوٰۃ کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے، تو پہلے اپنی اس پراپرٹی کو بیچے جو اضافی طور پہ اس کے پاس پڑی ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ تو نہیں آ رہی کہ وہ زکوٰۃ نکالے، لیکن زکوٰۃ وہ لے بھی نہیں سکتا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو بہت ہی عام طور پر پیش نہیں کیا جاتا، اور بڑے بڑے لوگ مکانوں کے مالک ہوتے ہیں اور وہ بڑی آرام کی عیش کی زندگی گزار ہوتے ہیں، اور پھر ان کے پاس نقدی نہیں ہوتی، سونا نہیں ہوتا، چاندی نہیں ہوتی۔ اس دور میں کون ہے جس کے پاس سونا ہو، گولڈ ہو؟ لیکن اتنی پراپرٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ اس پراپرٹی میں اپنے گھر کے حصے کو نکال کے باقی بیچنا چاہے تو بیچ سکتے ہیں آسانی سے۔ زمین زرعی ہوتی ہے یا زمین ایسی پڑی ہے جو بنجر کیوں نہیں ہے لیکن بیچنے کے قابل ہے، اور بیچنے والے، اس کو لینے والے، خریدنے والے اس کے پاس آتے ہیں، لیکن وہ بیچتا نہیں ہے، تو اب وہ کہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس زکوٰۃ لگتی ہے۔ ایسے ہی جو رفاع عامہ کے لوگ آتے ہیں آج کل، جو ویلفیئر سوسائٹیاں، ویلفیئر جو کیا کہتے ہیں، ویلفیئر جو یہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جیسے شوکت خانم ہے، جیسے جنا ایدی ٹرسٹ ہے، جیسے اور چیزیں ہیں، یہ سارے یہ حکومتی سطح پر یہ جب مال زکوٰۃ لیتے ہیں تو یہ خود اس کے مالک بن جاتی ہیں۔ اور یہ خود کیسے مالک بن سکتے ہیں؟ جبکہ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے شرط ہے کہ جو صاحب نصاب بھی نہ ہو اور وہ اپنے خرچ کے علاوہ اضافی طور پر بھی اتنا مال نہ رکھتا ہو جس کو آسانی سے وہ بیچ سکے یا اس کی پراپرٹی وہ بیچی جا سکے اور اس سے وہ اپنا گزارا زندگی کا گزار سکے، تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور ایسے رفاع عامہ کے لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ جو براہ راست اس مال پہ قابض ہو جاتے ہیں اور غریب اس کی ملکیت سے بہر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی بلڈنگ بنانا شروع کر دیتے ہیں، مدرسے کی کنسٹرکشن شروع کر دیتے ہیں، کسی رفاع عامہ یتیم خانے کو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی یتیم خانے کو بنانے سے، کسی سکول اور کالج کو بنانے سے، کسی مدرسے کو بنانے سے مسجد پر تو ویسے ہی زکوٰۃ نہیں لگتی، یا کسی ادارے کو بنانے سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ اس زکوٰۃ کے مستحق طالب علم کے ہاتھ پر اس کے ملکیت کا قبضہ نہ دیا جائے، یا وہ مولوی جو کہ آپ سے زکوٰۃ وصول کرنے آتا ہے وہ آتا گاڑی پہ ہے اور پھر زکوٰۃ وصول کرتا ہے نہ حق اس یتیم کا، بیوہ کا، اس یتیم مسکین کا حق لینے کے لیے غاصب بن کے آتا ہے، قطعاً اس کو حق نہیں ہے۔ جو مستحق کے زکوٰۃ ہے اس کے ہاتھ پہ قبضہ دینا بھی شرط ہے۔ بغیر قبضے کے اگر آپ نے زکوٰۃ کسی کو دی اور وہ اعتماد پر نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر صحیح عالم، متقی ورع کا مالک، اگر وہ اپنے مدرسے کی خاطر آپ سے زکوٰۃ مانگ رہا ہے اور وہ اس کے بعد اس کے مصارف کو جانتا ہے اور وہ کنسٹرکشن پہ نہیں، اگر لگاتا بھی ہے تو اس کی ملکیت کر کے شرعی قبضہ دے کے پھر اس بچے کے، اس یتیم کے، اس کے خرچ پر اس کو پھر اس کے لیے وقف کرتا ہے، تو پھر اس کی صورت جواز ایک ہیلے کی شکل میں جائز ہے۔ لیکن جہاں تک یہ رفاع عامہ کے ادارے ہیں، یہ تو بالکل اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور یہ سارا پیسہ جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، کدھر خربرد ہوتا ہے، کون لیتا ہے، اور زکوٰۃ کی مد میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے جو مستحق ہوں، جو ان کو دوائی اور ان کا علاج ہو، یا کوئی سفارشی لوگوں کے علاج پر وہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، تو وہ کیسے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ تو یہ ایک مسئلہ تھا بڑا اہم جو آپ نے پوچھا، جو آپ کو بتا دیا گیا۔ باقی اگر اس میں کوئی آپ کو کوئی کمی بیشی ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالافتاء جامعہ مظاہر العلوم آریہ بازار لاہور کینٹ، شریعہ ایڈوائزر CPTH MTJ سینٹرل پارک لاہور، 031393470779۔